اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ قرآن پاک کی 5 صورتوں میں بیان فرمایا۔ قوم شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ناپ تول کی کمی کی بنا پر عذاب میں مبتلا فرمایا، جو شدید زلزلے، چنگاڑ اور آگ کی برسات کی صورت شامل تھا۔ اہل مدین کو قوم شعیب علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے اور اسی نام پر ایک بستی مشہور ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام مدین تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری اہلیہ کے باطن سے پیدا ہوئے تھے۔ اسی نسبت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خاندان بنی قطورہ کہلاتا ہے۔ مدین بن ابراہیم اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلو میں حجاز مقدس میں بعد ہو گئے۔ یہ خاندان آگے چل کر بہت بڑے قبیلے میں تبدیل ہو گیا اور یوں ایک بہت بڑی بستی وجود میں آئی، جو مدین کے نام سے مشہور ہوئی، اور اہل مدین خالص عرب قوم تھی۔ قوم شعیب علیہ السلام کی بدعمالیاں: یہ لوگ بڑے اسودہ حالت، صاحب ثروت اور بلند اقبال تھے۔ پیشہ تجارت تھا، مگر افسوس کے غیر اللہ کی پرستش اور ناپ تول میں کمی کرتے۔ دنیا میں سب سے پہلے ناپ تول میں کمی انہی لوگوں نے متعارف کرائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں سے ایک نیک بندے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان پر مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس فعل باز سے اپنی قوم کو بہت ہی روکا اور رب کی گرفت سے ڈرایا۔ آپ انہیں مسلسل نصیحت کرتے رہے۔ پروردگار عالم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بہترین صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ان کی پررس تقریر، پختہ دلائل، ایمان افروز نصیحت کی بنا پر اکثر ہی مبصرین نے انہیں خطاب الانبیاء کے نام سے بھی نوازا۔ اپنی اعلیٰ خداداد صلاحیتوں کو برائے کار لانے کے باوجود قوم شعیب پر کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ دن بدن ان کی بدعمالیوں میں اضافہ ہوتا ہی چلا جا رہا تھا۔ یہ قوم نہ صرف کفر و شرک میں مبتلا ہو کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہی تھی، بلکہ ناپ تول میں کمی کر کے حقوق العباد بھی پامال کر رہی تھی۔ غریبوں سے بتہ وصول کرنا، زبردستی ٹیکس لینا، یہ بھی پہلی بار قوم شعیب علیہ السلام نے متعارف کرایا۔ یہ لوگ راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور ہر آنے جانے والوں سے بتہ وصول کرتے۔ قرآن کریم میں ان میں موجود 3 طرح کے عیب بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، کفر و شرک میں مبتلا تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، بیپار میں بے ایمانی، ناپ تول میں کمی کرتے، راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے، لوگوں کا موال چھینتے اور گنڈا ٹیکس وصول کرتے۔ یہ سب گندے فعل قوم شعیب علیہ السلام میں موجود تھے۔ توحید کی دعوت اور کفار کی دھمکیاں: قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہمیں سمجھ نہیں آئیں۔ سورۃ ہود آیت نمبر 91۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بنیائی کمزور تھی اور وہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور اور لاغر تھے، لہذا یہ سب ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے: اے شعیب، ترجمہ: تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 91۔ دراصل یہ ان کا گمان تھا کہ بات کا سچا وہی ہوتا ہے جو قوی اور طاقتور ہو۔ یہ ان کی تصریح گمراہ کن تھی۔ پھر آپ کو دھمکیاں دیتے ہوئے کہتے: اے شعیب، ترجمہ: اے شعیب، اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے کب کا سنگسار کر چکے ہوتے۔ تیرا بل بوتا تو بس اتنا نہیں ہے کہ ہم پر باری ہو۔ سورۃ ہود آیت نمبر 91۔ قوم کی ان سخت ترین دھمکیوں کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت فرماتے رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، ترجمہ: اے میری قوم، تم اس اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تو تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، پاس تم ناپ تول پورا کیا کرو۔ فساد مت پھیلاؤ، تم سڑک پر اس غرض سے نہ بیٹھو کہ اللہ پر ایمان نہ لانے والے کو دھمکیاں دو اور انہیں اللہ کی راہ میں روکو۔ اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا اور تم دیکھو تم سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، فساد کرنے والوں کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی اس نصیحت کے جواب میں قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، ترجمہ: اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ایمان والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، اللہ ہے کہ تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 88۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کی اصلاح کے لیے 3 باتیں فرمائیں۔ اول، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ دوم، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، اور سوم یہ کہ جس طرح ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، اسی طرح حقوق انسانی میں بھی کمی کرنا حرام ہے۔ کسی کی عزت آبرو پر حملہ کرنا اور جس کی اطاعت واجب ہو اس کی اطاعت میں کمی کرنا، اور جس شخص کی تعظیم و تکریم واجب ہو اس میں کوتاہی برتنا، یہ سب امور اسی جرم میں شامل ہیں جو شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک شخص کو جلدی جلدی رکوع سجدے کرتے دیکھا تو فرمایا، یعنی تو نے ناپ تول میں کمی کر دی۔ علامہ قرطبی نے فرمایا، جو لوگ راستوں میں بیٹھ کر خلاف شروع ناجائز ٹیکس وصول کرتے ہیں وہ بھی قوم شعیب علیہ السلام کی طرح مجرم ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ ظالم و جابر ہیں۔ مراف القرآن جلد نمبر 3۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ، ترجمہ:
तहका बस्ती वालों ने भी रसूलों को जुटलाया, जबकि उनमें शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम्हें जरा डर खौफ नहीं है। सूरत अल-हश्र आयत नंबर 176। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, एक बस्ती के रहने वाले बड़े जालिम थे। सूरत अल-हज्र आयत नंबर 78। साहबे मदीन, साहबे एक ही कबीले के दो नाम हैं या दो जुदा जुदा कबीले हैं, इस बारे में मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ राय है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारत और आप देख रहे हैं हाईलाइट स्क्रीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अब मैं मिलूंगा पार्ट 2 में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।